نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ پی پی ٹی کے ذریعے لیکچرس میں ہم نے جزوی اور کلی معاشیات کا یونٹ شروع کیا تھا، جس میں ہم نے جزوی معاشیات کو مکمل کیا تھا. ابھی آج ہم پی پی ٹی کے ذریعے ہی مائکرو اکنامکس کلی معاشیات کیا ہے، اس کا معنی مفہوم، اس کی تعریف اور اس کی خصوصیات کو سمجھیں. ابھی اس سال 2020-21 کے سلیبس میں کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ سلیبس کو حذف کر دیا گیا ہے سلیبس سے، جس میں کلی معاشیات کی وسعت، کلی معاشیات کی اہمیت اور جزوی اور کلی معاشیات کے درمیان موازنے کو حذف کر دیا گیا ہے. اس میں صرف کلی معاشیات کیا ہے اور کلی معاشیات کی خصوصیات کیا ہے، یہ دو حصے ہمارے مطالعے کے لیے موجود ہے. آئیے ہم کلی معاشیات اور اس کی خصوصیات کا مطالعہ کریں گے. جزاک اللہ خیر. کلی معاشیات کے معنی، میننگ آف مائکرو اکنامکس. عزیز طلباء و طالبات، ہم آج کلی معاشیات کا مفہوم اور اس کی تعریف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. کلی معاشیات ایک پوری معیشت کا تجزیہ کرنے والی معاشیات کی ایک شاخ ہے. کلی معاشیات میں پوری معیشت کا تجزیہ کیا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کل روزگار، قومی آمدنی، قومی پیداوار، کل سرمایہ کاری، کل صرف، کل بچت، قیمت کی عام سطح، شرح سود یا سود کے شرح کی سطح اور تجارت میں آنے والی اونچ نیچ، اس کا مطالعہ اس کے اندر کیا جاتا ہے. مجموعی یا کلی معاشیات کے اندر کل ملا کر یہ سمجھے کہ جزوی معاشیات میں معیشت کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. جیسے ایک فرد کی آمدنی، ایک فرد کی بچت، ایک فرد کی مانگ، ایک صارف یا ایک فروشندے کی رسد کا مطالعہ، ایک فرد کی سرمایہ کاری کا مطالعہ، ایک صنعت کار کی رسد کا مطالعہ. جبکہ یہاں پر کلی معاشیات میں ان تمام کا مجموعی مطالعہ کیا جاتا ہے. وہاں پر ایک فرد کی آمدنی، یہاں پر قومی آمدنی. قومی آمدنی سے مراد ملک کی آمدنی. قومی پیداوار، پورے ملک کی پیداوار، پورے ملک کی سرمایہ کاری، پورے ملک کے تمام صارفین کے ذریعے کیا جانے والا صرف اور تمام باشندوں کے ذریعے کی جانے والی بچت اور قیمت کی عام سطح. اسی طرح شرح سود کی سطح اور تجارت میں آنے والی اونچ نیچ کا مجموعی طور پر اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کلی معاشیات. آئیے کلی معاشیات کی تعریف ہم دیکھیں. پروفیسر ایل ہینسن کے مطابق کلی معاشیات کی معیشت کی ایسی شاخ ہے، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کی تعریف کو. اس نے کہا کہ کلی معاشیات ایک معاشیات کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں کل روزگار، پورے معیشت میں 135 کروڑ لوگوں کو ملنے والا روزگار، کل روزگار، کل بچت، تمام لوگوں کی بچت کا مجموعہ، کل سرمایہ کاری، تمام سرمایہ کاروں کے ذریعے کی جانے والی سرمایہ کاری اس میں شامل ہے. قومی آمدنی سے مراد ملک کی آمدنی. اس جیسی چھوٹی چھوٹی اکائیاں اور ان کے آپسی تعلقات، ان تمام اکائیوں کے درمیان، ان بڑی اکائیوں کے درمیان آپسی کیا تعلق ہے، اسی کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کلی معاشیات میں معیشت کی بڑی بڑی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسے کل روزگار، کل بچت، کل سرمایہ کاری،
قومی آمدنی اور ان کے درمیان میں کیا رشتہ ہے، اس بات کا کلی معاشیات میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس یونٹ کے اگلے حصے کی طرف بڑھے اور اس کے آگے اگلے حصے کا نام ہے کلی معاشیات کی خصوصیات، فیچرز آف میکرو اکنامکس۔ دیکھیے اس کا پہلا پوائنٹ ہے مجموعی اکائیوں کا مطالعہ، اسٹڈی آف ایگریگیٹ یونٹس، کل کا مطالعہ جس کو کہیں گے۔ کلی معاشیات میں کلی معاشیات پوری معیشت کا مطالعہ کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کو میں نے بتایا قومی آمدنی، قومی پیداوار، قومی روزگار اور قیمت کی عام سطح، اور اس کے علاوہ تجارتی چکر، تجارت میں آنے والی اونچ نیچ، اس طرح کی بڑی بڑی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کی پہلی خوبی ہے مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت ہے، آئیے ہم پی پی ٹی کے ذریعے دوسری خصوصیت دیکھیں کہ عام توازن کا تجزیہ، عام انالیسس آف جنرل ایکویلائبریم انالیسس۔ کلی معاشیات میں کل عوامل کے برتاؤ کا اور ان کی کارکردگی سے اس کا تعلق ہے۔ کلی معاشیات کا تعلق کل اکائیوں کے برتاؤ کا اور ان کی کارکردگی سے اس کا تعلق ہے۔ عام قیمت کا پوری معیشت میں مانگ اور رسد کے ذریعے ایک بیلنس قائم کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عام توازن کا تجزیہ۔ آئیے اس کی تیسری خصوصیت ہم دیکھیں، وہ ہے باہمی انحصار، بیسڈ آن انٹر ڈیپینڈنس۔ دراصل کلی معیشت یہ ایک کل معاشی تغیرات اس میں شامل ہے، کلی معیشت میں کل معاشی تغیرات اس میں شامل ہے، جیسے کل معاشی تغیرات، معاشی چیزیں جو تغیر پذیر ہوتی ہے، ہمیشہ بدلتے رہتی ہے، جیسے مثال کے طور پر آمدنی اور روزگار، پیداوار، سرمایہ کاری، قیمت کی عام سطح، یہ تمام چیزیں حرکت پذیر ہے، بدلتے رہتی ہے، اور اسی کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا آپسی رشتہ ہے، یہ تمام چیزیں ہمیشہ ایک دوسرے پر منحصر ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر سرمایہ کاری کی سطح میں جو بھی تبدیلی آئیں گی اس کا اثر کون کون سی چیزوں پر پڑے گا۔ سرمایہ کاری کی سطح میں اگر تبدیلی آتی ہے تو اس کا اثر آمدنی پر ہوگا، کل پیداوار پر ہوگا، روزگار پر ہوگا، اور آخر میں معاشی نمو کی سطح پر بھی ہوگا، یعنی جو اضافہ ہے اس پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ آئیے چوتھی خصوصیت ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے تھوک طریقہ، لمپنگ میتھڈ۔ تھوک طریقہ، اس کے اندر کسی کلی معاشیات کے اندر معیشت کی کسی ایک اکائی کا مطالعہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پوری معیشت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ہم نے جزوی معاشیات کے اندر دیکھے تھے کہ سلائسنگ میتھڈ، ٹکڑا طریقہ، یہاں کیا ہے تھوک طریقہ، یہاں تھوک معیشت کا تھوک مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے پروفیسر بولڈنگ کا یہ کہنا ہے کہ جنگل سے مراد پوری جنگل کے تمام درختوں کے مجموعے کا مطالعہ ہوتا ہے، جنگل سے مراد پورے جنگل میں تمام درخت کا مجموعہ، لیکن اس میں کسی ایک مخصوص درخت کی خوبیاں ظاہر نہیں کی جاتی۔ ہم کو اس کی مدد سے جزوی اور کلی معاشیات کو سمجھنے میں اور اس کے درمیان فرق ظاہر کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس کی پانچویں خوبی ہے نمو کا خاکہ۔ نمو سے مراد بڑھوتری، اضافہ، اسٹرکچر آف گروتھ یعنی نمو، بڑھنا جس کو بولتے ہیں، اس کا ایک خاکہ ظاہر کرتا ہے۔ دراصل معاشی نمو اور معاشی ترقی کے درمیان مختلف عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کلی معیشت کے اندر معاشی نمو کے مختلف جو اسٹرکچر ہے، اس کے جو خاکے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے، اور معاشی ترقی کے مطالعے کے لیے یہ اسٹرکچر بہت زیادہ سود مند حاصل ہوتا ہے۔ ترقی میں معاشی نمو کے مطالعے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر بھاری جو صنعتیں ہیں ان پر خاص طور پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ کیسے نمو پاتا ہے۔ آئیے اس کی چھٹی کو بھی ہم دیکھتے ہیں، قیمت کی عام سطح کا مطالعہ۔ دراصل کلی معاشیات کے اندر قیمت کی عام سطح
کا تعین کس طرح ہوتا ہے اور اس کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے، اسی بات کا اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ قیمت کی عام سطح کیسے طے ہوتی ہے اور اس میں کیسے کیسے تبدیلی آتی ہے، اسی کا اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اور عزیز طلباء، قیمت کی عام سطح سے مراد معیشت میں فی الحال پیدا شدہ تمام اشیاء اور خدمات کی اوسط قیمت کو ہم قیمت کی عام سطح کہیں گے۔ اوسط قیمت، کیونکہ معیشت میں ہزاروں اشیاء ہیں، اس میں کسی ایک چیز کی قیمت نہیں، بلکہ ہم کیا کریں گے، ان اشیاء کی قیمتوں کا ایوریج نکالیں گے، اوسط، اسے کہیں گے ہم اوسط۔ تو کلی معیشت کے اندر، کلی معاشیات کے اندر اس طرح قیمت کی عام سطح کا مطالعہ کیا جاتا ہے، کسی ایک شے کی قیمت کا نہیں۔ اس کی ساتویں خوبی ہے پالیسی پر مبنی، پالیسی اورینٹیڈ۔ دراصل کلی معاشیات یہ ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کی ڈسکس کرتا ہے کہ ان معاشی مسائل کو ہم کس طرح حل کر سکتے ہیں، یہ کہنا ہے لارڈ کینز کا۔ اور یہ معاشی مسائل کون سے ہے؟ تو مہنگائی ہے، مہنگائی پر کنٹرول، روزگار کی تشکیل، روزگار کی نرمتی، روزگار پیدا کرنا، اور معیشت کو مندی سے باہر نکالا، جیسے اہم معاشی مسائل پر یہ ڈسکس کرتا ہے۔ یہ پالیسی ہماری سنسد میں طے ہوتی ہے، ہماری حکومت طے کرتی ہے، اور یہ کلی معاشیات ان مسائل کو حل کرنے میں مددگار ہے۔ آئیے کلی معاشیات کی آخری خوبی کو ہم دیکھیں، جس کا نام ہے آمدنی نظریہ، جس کو کہیں گے تھیوری آف انکم۔ عزیز طلباء و طالبات، قومی آمدنی کے اندر، کلی معاشیات کے اندر کل آمدنی کا تصور، کل آمدنی کا تصور، یا جس کو بولیں گے قومی آمدنی کا تصور، قومی آمدنی، نیشنل انکم، یا جس کو کہیں گے ہم ملکی آمدنی، اور اس قومی آمدنی کے مختلف اجزاء کیا ہے، اور اس کا پیمائش کا طریقہ کیا ہے، اور سماجی کھاتہ نویسی کا اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آمدنی نظریہ کیوں کہتے ہیں کلی معاشیات کو؟ کیونکہ اس میں قومی آمدنی کے تصور کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اس کے مختلف اجزاء کا، اس کے پیمائش کا، اور سماجی خطہ نویسی کا بھی اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہی کلی معاشیات کل مانگ اور کل رسد سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح قومی آمدنی میں جو اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اسی طرح تجارت میں جو تیزی مندی آتی ہے، اس کی تبدیلیوں کا بھی اس کے اندر مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم نے آج کلی معاشیات کی خصوصیات کے 8 نکات مکمل کیے ہیں۔